زندگی سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے. ہاں اتنا فرق ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ دین کے لیے پریشان ہوتے ہیں. پریشانیاں دونوں سے آتی ہیں، مگر ان پریشانیوں کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ شیشے کے بنے ہوئے کمرے میں اندر بیٹھا ہے اور وہ باہر دیکھ رہا ہے کہ آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے ہل رہے ہیں، درخت ٹوٹ کے گر رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے. تو وہ اپنے ارد گرد ہر طرف آندھی اور طوفان دیکھتا ہے، مگر وہ چونکہ کمرے کے اندر ہوتا ہے ایئر کنڈیشن فضا میں، تو اس پر اس آندھی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ اس آندھی میں باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ مٹی، کپڑوں میں مٹی، خود کئی مرتبہ آندھی کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے، اور کئی مرتبہ تو ایسے سائیکلون ہوتے ہیں کہ بندے کو اٹھا کر میلوں دور پھینک دیتے ہیں. تو ان دونوں کی نوعیت میں جو فرق ہے، یہی فرق ہے دیندار کی پریشانی میں اور دنیا دار کی پریشانی میں. دیندار کی پریشانیاں آتی ہیں مگر وہ اللہ کی حفاظت کے شیشے کے کمرے میں ہوتا ہے. وہ اپنے باہر پریشانیاں تو دیکھتا ہے مگر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، دل ہرگز پریشان نہیں ہوتا. اب دنیا دار آدمی جب اس پر پریشانی ہوتی ہے تو اس کے دل کو پریشان کرتی ہے، وہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، ٹینشن کا مریض ہوتا ہے، اینزائٹی کا مریض بن جاتا ہے. ایک اور مثال اس کی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص نے دو عورتوں کو دیکھا دور سے. دونوں عورتیں آنسو بہا رہی ہیں اور ٹیشو سے اپنے آنسو پوچھ رہی ہیں. انہوں نے بہت سارے ٹیشو بھگو دیے. اب ان دونوں کی حالت کیا ہے؟ ان میں سے ایک کا جوان بچہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. یہ عورت اپنے آنسو روک نہیں سکتی، دل غمزدہ ہے، دکھی ہے، جدائی کا احساس ہے، اور اس کے آنسو تک تک گر رہے ہیں، اور یہ اس غم کی حالت میں آنسو پوچھ رہی ہے. ایک دوسری عورت ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنکھوں سے گرنے والا پانی صاف کرتی ہے، مگر اس کا دل مزے میں ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فروٹ چاٹ کھا رہی ہے اور اس میں اسپائسی انگریڈینٹس ڈال دیے. اب اسپائسی ہونے کی وجہ سے وہ سی بھی کر رہی ہے، آنکھوں سے پانی بھی آ رہے ہیں، اور وہ ٹیشو سے ان کو صاف بھی کر رہی ہے، مگر وہ اتنا انجوائے کر رہی ہے کہ ایک پلیٹ کھانے کے بعد پھر دوسری پلیٹ کا آرڈر دے دیتی ہے. اب دیکھتے کہ نہیں تو دونوں نے ٹیشو بھگوئے اور آنسوؤں سے بھگوئے، مگر ایک کے آنسو دکھ کے آنسو تھے اور دوسری کے آنسو لذت کے آنسو تھے. یہی حال ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کا غم بنا لیتا ہے تو اس کا دل دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دن میں کئی مرتبہ جیتا ہے، کئی مرتبہ مرتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ بس میں تو زندگی میں پریشان ہو گیا. اور ایک وہ بندہ جو دین کو اپنا غم بناتا ہے، غم اس کو بھی ہوتا ہے، وہ بھی راتوں کو جاگتا ہے، وہ بھی فکر مند رہتا ہے، اس کا دل بھی غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر اس دین کے غم کو وہ انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے. اس دنیا میں غم کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا. اگر کوئی ہوگا تو وہ انسان نہیں حیوان ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر غموں سے دوستی کرنا سیکھیں. جو غم اللہ کی طرف سے آئے اس کو مہمان سمجھیں کہ اللہ نے میرے پاس مہمان بھیجا، اور اس کی قدر کریں.
پنجابی میں کہتے ہیں سکھ دکھاں تو دیواں وار دکھاں آن ملائم یار، میں ان سکھوں کو دکھوں کو قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جے سونا دکھ وچ راضی کہ میں سکھ نو کلے داواں، کہ اگر میرا محبوب میرے دکھ پر راضی ہے تو میں سکھوں کو تو چولہے میں ڈال دوں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں یہ دین کا غم لکھا ہے تو ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے، ورنہ دنیا کو غم بنا دیتے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے۔ اس لیے دین کو اپنا غم بنا لیجیے، اور اگر دنیا میں کوئی پریشانی آئے تو اس پر واویلا مچانے کے بجائے صبر کرنا سیکھیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت دین پر لگا ہوا کون ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جس کو لگی ہوئی ہے۔ تو دین پہ لگا ہوا کون ہے؟ جواب جس کو لگی ہوئی ہے۔ لگی ہوئی حال ہونے سے کیا مراد؟ جس کو دین کی فکر لگی ہوئی ہے، دین کی کڑھن لگی ہوئی ہے، وہ دین پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ دین کی فکر اور کڑھن یہ 6 طرح کی ہے۔ آج اس کی تفصیل سن لیجیے۔ یہ دین والوں کو 6 طرح کے غم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا غم نیکی چھوٹ جانے کا غم۔ ہر وقت دل میں یہ احساس کرتا ہے کوئی عمل چھوٹ نہ جائے۔ اگر فجر چھوٹ گئی تو دل غم زدہ، حج چھوٹ گئی تو دل غم زدہ، کوئی اور نیکی چھوٹ گئی تو دل غم زدہ۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تو ان کو اتنا غم تھا کہ انہوں نے اس کے بدلے آنے والے پورے سال نفلی روزے میں گزارے۔ ایک بزرگ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، بڑے غمزدہ تھے، کہنے لگے افسوس کہ ایک بیٹا میرا فوت ہو جاتا تو کئی لوگ تعزیت کے لیے آتے، میری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی اور کوئی میرے دکھ کو سمجھتا ہی نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے تھے، تہجد قضا ہو گئی، نیند گہری تھی، آنکھ نہ کھلی، جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ اتنا روئے دل غم زدہ تھا کہ میری آج تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے تہجد کیوں قضا ہوئی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح کی سچویشن آئی، سفر تھا، تھکاوٹ تھی، رات کو دیر سے سونا تھا تو خوب گہری نیند آ گئی۔ تو تہجد وقت ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آیا اور اس نے جگا دیا کہ اٹھے تہجد پڑھیے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بھائی تم بڑے اچھے آدمی نظر آتے ہو کہ آپ نے آ کے مجھے تہجد کے لیے جگایا۔ کہنے لگا میں تو شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا مگر شیطان تو تہجد کے لیے نہیں جگاتا، وہ تو دشمن ہوتا ہے۔ کہنے لگا ہاں ابھی بھی دشمنی ہی کی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو کچھ عرصہ تو پہلے آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کے قضا ہونے پہ اتنے غمزدہ ہوئے تھے، رونا دھونا کیا تھا کہ اللہ نے اس رونے دھونے پر کئی سال کی تہجد کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیا تھا۔ آج آپ سوئے ہوئے تھے، اگر آپ کی تہجد پھر قضا ہوتی، پھر روتے دھوتے، پھر سالوں کا ثواب ملتا۔ میں نے آ کے خود جگا دیا، آپ اس کے تہجد پڑھ لیں، اٹھیں گے تو ایک رات کی تہجد کا ثواب ملے گا، روئیں دھوئیں گے تو کئی سالوں کا ثواب ملے گا۔ ابھی بھی میں نے آپ سے خیر خواہی نہیں کی، دشمنی ہی کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑوں سے اگر کوئی نیکی چھوٹ جاتی تھی، معمولات چھوٹ جاتے تھے تو وہ اس پر غم زدہ ہوتے تھے۔ مومن کو ہر وقت واچ فل رہنا پڑتا ہے، میری نماز نہ چھوٹے، میری تلاوت نہ چھوٹے، میرا کوئی نیک کام نہ ہو جو رہ جائے۔ یہ پہلی طرح کا غم۔
کہ دوسرا غم یہ ہوتا ہے مومن کو کہ مجھ سے کہیں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر میں ایک کھجور پڑی دیکھی، بھوک تھی، اٹھا کر کھا لی، لیکن کھجور کھاتے ہی یہ خیال آیا کہ میرے گھر میں تو صدقے کی کھجوریں بھی آتی ہیں جو میں لوگوں کو دے دیتا ہوں، خود استعمال نہیں کرتا، ایسا تو نہیں کہ یہ صدقے کی کھجور ہو۔ اس خیال کا آنا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر اتنا غم آیا، آپ رات کو سو نہ سکے، کروٹیں لیتے رہے۔ ام المومنین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا ہاں، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو کھجور میں نے کھائی کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں سے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی راستہ روک کر کھڑا ہے، لوگوں کو گزرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے کوڑا اس کے کپڑوں پر مارا اور کہا کہ بھائی لوگوں کو راستہ دو، کیوں کھڑے ہو؟ وہ شخص اس طرف کو ہٹ گیا، لیکن عمر لانو کے ذہن میں یہ بات رہی کہ مجھے اس کو آرام سے کہنا چاہیے تھا، میں نے جلد بازی میں اس پر سختی کی، ڈانٹ ڈپٹ کی۔ 1 سال کے بعد اس شخص سے دوبارہ ملاقات ہوئی، پہچانا تو عمر لانو نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے حج کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو عمر لانو نے 600 درہم دیے کہ یہ لے جاؤ اور حج کرو۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس عمل کی وجہ سے ہے کہ میں نے تمہارے کپڑوں پہ کوڑا مارا تھا اور تمہارا دل دکھا تھا، میں نے کہا کہ میں تمہیں اس کے بدلے کچھ دے دوں، تمہارا دل خوش کر دوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں۔ فرمایا تمہیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت تھی جس سے اس کا حساب لیا جانا تھا۔ تو اس بات کا غم ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو کوئی کام کہا تو اس نے کام کرنے میں سستی دکھائی۔ آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا اور اس کے کان پکڑ کے مروڑ دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ میں نے اس کے کان کو مروڑا، کہیں قیامت کے دن مجھ سے حق نہ مانگے، تو آپ نے اس کو پھر بلایا اور کہا کہ جس طرح میں نے تمہارے کان کو مروڑا ہے تم بھی اسی طرح میرے کان کو مروڑ دو۔ تو غلام نے اسی طرح کیا، تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ زور سے مروڑ دو تاکہ تمہارا کوئی گلہ باقی نہ رہے۔ یہاں اس کا برداشت کرنا آسان ہے، قیامت کے دن جواب دینا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سید شکتی رحمۃ اللہ علیہ غم زدہ رہتے تھے کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ رات کو جب کروٹ لیتے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے۔ ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا کہ جب آپ کروٹ لیتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہیں گناہوں کی وجہ سے میری چہرے کو مسخ تو نہیں کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ غلام کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے رو پڑے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بچپن میں نے اس جگہ پر گناہ کیا تھا، آج اس جگہ کو دیکھا تو اس گناہ نے مجھے رلا دیا، معلوم نہیں وہ معاف ہوا یا نہیں معاف ہوا۔ عبداللہ بن مسعود عنہ کے 3 بیٹے کو 3 نصیحتیں فرمائیں، بیٹے اللہ سے ڈرا کرو، گھر میں رہا کرو اور اپنی خطاؤں کے اوپر رویا کرو۔ تو مومن کو پہلا ہوتا ہے نیکی چھوٹ جانے کا غم، اور دوسرا ہوتا ہے گناہ سرزد ہو جانے کا غم، اور تیسرا ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے رد ہونے کا غم، اس لیے کہ ہمارے اعمال کی کوالٹی ایسی نہیں کہ یہ قبول ہو۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادناک حق عبادتک،
اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا. تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو پھر سوچئے کہ ہمارے اعمال کیسے. اس لیے امام ربانی حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 20 سال میں میرے نیکی لکھنے والے فرشتے نے کوئی نیکی ہی نہیں لکھی، میری نیکی بھی میرے گناہوں کی مانند ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے امنوں کی بجائے آپ کی رحمت پہ زیادہ بھروسہ ہے. اللہ اکبر. تو نیک اعمال رد ہونے کا غم رہنا. آپ سوچیں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، کھڑے مسلح پہ ہوتے ہیں، دل دماغ گلی کوچہ بازار میں پہنچا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان نمازوں کو کھڑے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دیا جائے. حدیث پاک میں نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی غفلت سے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں نصیب ہوتا. تو ہمارے عمل کوالٹی کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں تو یہ بھی غم. اللہ اکبر کبیرہ. سوچنے کی بات ہے، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا. شیطان نے کتنی عبادت کی، سالوں عبادت کی، ہزاروں سال، پھر ہمیں درگاہ بن گیا. بلند داؤد کو کتنا علم تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس کے بعد انجام یہ ہوا کہ اس کو قرآن مجید میں کتا کہا گیا. نبی علیہ السلام کے جو قریبی عزیز تھے، چچا وغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، وہ کثرت سے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے مگر اس کے باوجود گمراہ رہے. تو ہم کس کھیت کی گاجر ہے کہ ہم اپنے ابنوں پہ فریفتہ ہو جائیں کہ ہم تو بڑی نیکی کرتے پھرتے ہیں، ہمارا تو انجام بڑا ہی اچھا ہوگا. بس ایک غم ہے. اللہ جو اعمال کیے اب جیسے بھی ہیں اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لیجیے. مومن کو ایک چوتھا غم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ کا غم، کہ کہیں موت کے وقت برا انجام نہ ہو. چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، موت کے وقت ان کا نام مسلمانوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان نے زندگی میں جو گناہ کیے ہوں ان گناہوں کا وبال موت کے وقت لگتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ زنا ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر جو زنا کے مرتکب لوگ ہوتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، موت کے وقت کلمہ ان سے چھن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دل تو اللہ نے دیا تھا اپنی محبت کے لیے، یہ اس دل کو نامحرم کی محبت سے بھر لیتے ہیں اور اسی کی سوچ، اسی کا خیال، اسی کا دھیان، اسی کی باتیں. تو پھر اللہ کی غیرت کھاتے ہیں کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم غیر کے پیچھے لگ گئے. تو پھر اس کا بد اثر یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے، بندہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کوئی گناہ ہو گیا؟ تو انہوں نے گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر دکھایا اور کہا کہ میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی اس گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں کی. اس نے کہا کہ روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے روتا اس کے لیے ہوں کہ جو ایمان آج اللہ نے مجھے عطا کیا
پتہ نہیں یہ موت تک محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو سوئے خاتمہ کا غم یہ بھی مومن کو ہر وقت لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک پانچواں غم ہے، اس کو کہتے ہیں آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی کا غم۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ انسان کو کورٹ میں پیش ہونا ہو، کسی اور دفتر میں پیش ہونا ہو تو پیشی کی اپنی ایک ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کو یہ غم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو بہت غمزدہ دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہیں، غمزدہ کیوں نظر آتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ سے لگا لیا اور حکم سننے کے لیے اس کے کان کھڑے ہو چکے، تو میں مطمئن کیسے رہ سکتا ہوں؟ تو قیامت اتنی قریب آ گئی کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور منہ سے لگا لیا اور حکم سننے کے لیے کان متوجہ ہو گئے۔ اسی سے صدیق رضی اللہ عنہ آخرت کی پیشی کو یاد کر کے روتے تھے، فرماتے تھے اے کاش مجھے ایمان میں جنہ ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی گھاس پر تنکا ہوتا، درخت کا پتا ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی نہ کرنی پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے تو بھی جب آخرت کو یاد کرتے تھے تو کانپ جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اے کاش میں کوئی ایسا ہوتا تھا جس کو مہمان کے آنے پر ذبح کر دیا جاتا، مہمان اس کو کھا لیتے اور کھانا بنا کر نکال دیتے۔ یونس بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو قیامت کے دن کے پیشی کا اتنا خوف تھا کہ جب ان کو میں دیکھتا تو محسوس ہوتا یہ وہ نوجوان ہے تو قبرستان میں اپنے والد کو دفن کر کے واپس آ رہا ہے۔ میں انہیں بیٹھا دیکھتا تو سوچتا کہ یہ وہ قیدی ہے جس کی گردن مارنے کا حکم ہو چکا، اور جب وہ جہنم کا تذکرہ کرتے تو اتنا خوف زدہ ہوتے کہ محسوس ہوتا کہ دوزخ تو بنائی ہی اسی کے لیے گئی ہے۔ شداد بن اوس انصاری ساری رات کروٹیں لیتے رہتے تھے اور پھر کہتے تھے اے اللہ تو جانتا ہے جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے، وَامْتَأْزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کو بلا کر پوچھا اے نوجوان کیا تم پل صراط سے گزر گئے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ جنت جاؤ گے یا جہنم؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر ہنسنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تمہیں پتہ ہی نہیں میں پل صراط سے گزر سکوں گا یا نہیں، میں جنت جاؤں گا یا جہنم جاؤں گا، تو پھر تمہیں ہنسنا کیسا؟ تو جس بندے کو یہ فکریں لگی ہوئی ہیں وہ دین پہ لگا ہوا ہے۔ تو جس بزرگ سے سوال پوچھا گیا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت دین پہ لگا ہوا کون ہے؟ فرمایا جس کو لگی ہوئی ہے، یعنی جس کو یہ 5 فکریں لگی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے اگلا سوال پوچھا کہ لگی ہوئی کس کو ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو آگے لگا رہا ہے، یعنی جس کو دین کا غم لگا ہوتا ہے، دین کی فکر لگی ہوتی ہے، پھر وہ دوسروں کو یہ غم لگا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو نیکی پر بلا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ مومن کی زندگی میں دیکھیں گے کہ ان کو اپنے اعزاء و اقارب کے دین کا بھی غم رہتا ہے۔ ماں باپ ہیں تو اولاد کے دین کا غم،
اگر دوست ہیں تو دوست کے دین کا غم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی چرواہے کی مانند ہے اور تم میں سے ہر بندے سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. چنانچہ قیامت کے دن بندہ اپنا بھی جواب دے گا، پھر اس سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کو دین پر چلانے کے لیے لگانے کے لیے کوشش کی یا نہیں کی، اور عورت سے اس کے اپنے بھی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم ماں تھیں، تم نے اپنی اولاد کو نیکی پر کس قدر جمانے کی کوشش کی. قرآن مجید کی روایت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت پہ بلایا اور ان کو دین کی بات سکھائی. ابو ہریرہ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مسلمان نہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے ان کی والدہ کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. چنانچہ صحابہ رضوان عنہم جب بھی ایمان لاتے تھے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ایمان کی طرف بلاتے تھے. تو یہ بھی ذمہ داری ہے ہر مومن کی، وہ اپنے گھر کے لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اچھے طریقے سے ان کے سامنے اللہ کے تذکرے کرے، ان کو گناہ چھوڑنے کی ترغیب دے، نیکی بھری زندگی گزارنے کا ان کو احساس دلائے اور ان کے دین کے لیے فکر کرے، راتوں کو دعائیں مانگے. اور ایک ساتواں غم ہے، اس کو کہتے ہیں امت کا غم. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل میں مومن کا غم نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں. تو امت ہونے کی وجہ سے ہمیں پوری امت کے دین کا غم ہونا چاہیے. یہ غم ہمارے نبی علیہ السلام کا سرمایہ تھا. وہ دنیا میں تشریف لائے، امت کا غم تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے غم کی تصدیق فرماتے ہیں، فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ایک جگہ فرمایا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ایک جگہ فرمایا وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. چنانچہ ایک مرتبہ نبی اسلام تہجد میں پوری رات ہی آیت پڑھ کر روتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم جہنم میں گرنے کے لیے جا رہے ہو، میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قریب سے جنازہ گزرا، پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا کہ ایک کافر کا، اس کو لے کے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کی ٹھنڈی آہ نکلی، فرمایا تو میرا ایک امتی جہنم میں چلا گیا. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مریض کے پاس تھے جو کافر تھا، آپ نے کلمے کی تلقین کی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے تمتما گیا. آپ نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ گیا. تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ غم امت میں تقسیم فرمایا. طلباء جو نبی علیہ السلام کے وارث کہلاتے ہیں، ان کو وراثت میں یہ غم ملا ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی کا غم بنائے کہ لوگ کس طرح دین کے اوپر آ جائیں، دین کے لیے اپنے جان مال خرچ کرے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس کے لیے قربانی دینی سکھائی.
چنانچہ معاذ اللہ میں ایک صحابی ہیں نبی اسلام کے عاشق صادق، نبی اسلام نے ان کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا اے معاذ تم جا رہے ہو، واپس لوٹ کر آؤ گے تو ہم سے نہیں مل سکو گے۔ اب ذرا سوچئے کہ معاذ اللہ عنہ کا عشق کتنا تھا، اور ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے معاذ تم جا رہے ہو، لوٹ کر آؤ گے تو ہم دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے۔ معاذ اللہ عنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر اس کے باوجود دین کی خاطر انہوں نے سفر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو دیکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے تھے، اور ان کے 10 بیٹوں کی قبریں مختلف ملکوں میں الگ الگ جگہ پر ہیں، اس لیے کہ وہ دین کی خاطر نکل گئے، اور کسی کی موت کہیں آئی، کسی کی موت کہیں آئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی تعداد تو 1,24,000 تھی، لیکن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 10-12 ہزار کی قبور ہیں، اور باقی سارے کے سارے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے دین اسلام کو کونے کونے میں پہنچا دیا۔ چنانچہ حیات الحیوان میں علامت ضمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے علماء کی ایک جماعت کو بھیجا ایک دور دراز علاقے میں کہ جا کر دیکھیں وہاں دین پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو علماء کو جانے میں 3 سال سفر میں لگے۔ 3 سال کے بعد جب وہ اس جگہ پہنچے تو دیکھا اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو علماء کی جماعت حیران ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ بتائیں اس جگہ پر اسلام کیسے آیا؟ تو لوگوں نے قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو دین لے کر یہاں آئے تھے، وہ ہمیں اللہ کا دین دے گئے، پھر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مراکش کے سمندر میں انہوں نے اپنے گھوڑے کا پاؤں سمندر میں ڈال کر یہ کہا تھا اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آگے بھی تیری مخلوق بستی ہے، میں سکندر ذوالقرنین کی طرح وہاں بھی پہنچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے محبوب کے غم کو بانٹنا، امت کے غم کو اپنا غم بنانا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اسلام تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے اور میرے آ کر میرے بستر میں آرام فرمانے لگے۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد فرمایا اے عائشہ لے چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہو گئے اور تہجد میں آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اور آپ کے آنسو مصلے کے اوپر اس طرح گر رہے تھے جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہوتے۔ رب امتی رب امتی رب امتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنے رب کی رحمت کو پکارتے تھے کہ امت کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ یہ امت کا غم نبی علیہ السلام کی میراث ہے۔ آج ہر مومن کو چاہیے کہ اس میراث کو اپنی سعادت سمجھے، خود بھی دین کے اوپر رہے اور دوسروں کو بھی دین کی طرف بلائے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے 23 سال تک روتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، امت کی ہدایت کی دعائیں فرماتے رہے، حتیٰ کہ جب دنیا سے جانے کا وقت تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی غم زدہ تھے۔ بلال لانوں کو نبی شام نے کچھ باتیں کہیں جس کو اشعار میں کسی شاعر نے یوں لکھا کہ بلال لانوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کی طبیعت کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، تو جب پوچھا تو نبی شام نے فرمایا
قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، پڑے تو مصیبت سفر تم دکھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ ہر انسان کو دنیا سے ایک دن ہے جانا، رہے گا حشر تک قبر میں ٹھکانا، قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ میں امت سے اپنی حشر میں ملوں گا، مقام محمود پہ سجدہ کروں گا وہاں پر بہت آہوزاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ میں پھر حوض کوثر پہ تم کو ملوں گا، میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا، بجھاؤں گا تشنا نبی کو تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ میں امت کو میثاق پہ آ کر ملوں گا، گناہوں کے پلڑے کو چھپنے نہ دوں گا، میں امت کو اپنی ذات پہ آ کر ملوں گا، گناہوں کے پلڑے کو چھپنے نہ دوں گا، جھکاؤں گا پلڑا نیکی کا تمہاری، لو اب الوداع الوداع
نگاہ ہماری، تمہیں پلسرات پہ آ کر ملوں گا، میں امت کو دوزخ میں گرنے نہ دوں گا، تمہیں پلسرات پہ آ کر ملوں گا، میں امت کو دوزخ میں گرنے نہ دوں گا، کروں گا وہاں کی شفاعت تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، گنہگار امت ہے مجھ کو پیاری، ہے حسرت کے جائے یہ جنت میں ساری، گنہگار امت ہے مجھ کو پیاری، ہے حسرت کے جائے یہ جنت میں ساری، کبھی تو ہے آنکھوں سے آنسو بھی جاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلا لحاظ چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کا یہ غم آنے والی امت کی علماء طلباء کے ذمہ لگا کر چلے گئے، چنانچہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اس غم کو اپنا غم بنائیں اور نبی علیہ السلام کی اس میراث کا حق ادا کریں، خود بھی نیکی پر چلیں، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں۔ آج کے اس لمحے ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کیا ہم نبی علیہ السلام کو سکھ پہنچاتے ہیں دین کا کام کر کے، یا دین کو توڑ کے سنت کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ ابھی تو یہ فیصلہ کریں تو شرم آتی ہے، سنتوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، عملوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، نیک عمل ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے پھرتے ہیں، گناہوں کی کثرت میں لگے ہوئے ہیں، نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں کی زندگی میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہ گناہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا غم بڑھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکی پر لگتے ہیں خود بھی نیک بنتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لاتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے غم کو بانٹنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب کے اس غم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خود بھی نیکی پر چلیں اور بقیہ زندگی ہم اپنے اہل خانہ کو، دوستوں کو، عزیز اقارب کو، ایمان والوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہوئے زندگی گزار جائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے توبہ کے یہ کلمات پڑھ لیجئے، دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں،
آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو سن لیجیے۔ ایک تو چلتے پھرتے لے کے بیٹھے اپنے دل میں اللہ کا دھیان رکھیے، 100 مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھیے، 100 مرتبہ صبح و شام استغفار پڑھیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے بیٹھ کر اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجیے، ذکر قلبی کیجیے، مراقبہ کیجیے۔ اس سے دل منور ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی شوق سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مقبول بنا شامل فرمائے۔ دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے اس پر مشق کر لیجیے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس
گناہگار سے سرکار نگاہ رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنا والے، خاکوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیجیے، سبحان ربی الاعلی وحمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے آگے تسلیم کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے بریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے اندر سے اپنی ذکر کو جاری فرما، روئے سے اپنی ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جو گناہ ہم نے دل میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے گناہ بھی معاف فرما۔ کریم، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی تک کا سہارا بنا۔ اے کریم آقا، دین کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ رب کریم، جو زندگی کے دن باقی ہیں دین پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہمارے تینوں حرم کی بھی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ، جو قلب سے محروم ہے ان کو ہدایت کی نعمت عطا فرما، کہ کلمہ پڑھ چکے ہیں اللہ ان کو نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی پشت پناہی فرما، ان کے نیک ارادوں کو قبول فرما۔ اللہ، جو کام کر رہے ہیں جس انداز میں بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرما، اور اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ان کے آسماؤں میں کوثر کا چھاؤں عطا فرما۔ اللہ جنت میں ان کے قرب کی جگہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کرم، لاکھ لاکھ شکر احسان کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے حضرت شیخ کی باتوں کو سن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کا غم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے مشائخ کے ساتھ قربت کا تعلق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بیان اور دیگر بیانات جو ہیں ان کی ریکارڈنگز ہماری ویب سائٹ tasawwuf.org tasawwuf.org پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں الحمدللہ روزانہ بہت سی ایسی ای میلز آتی ہیں جس میں لوگ حضرت کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، بیعت کا اور سلوک سیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو مجالس مہینے میں ایک دفعہ کی جاتی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف ہم
حضرت کے قیمتی ملفوظات کو اپنی زندگی میں لا سکیں، بلکہ اس کے بعد حضرت والا جو توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں اس میں نیت شامل کریں کہ اب ہم اس روحانی سلسلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہمارا ایک قلبی تعلق حضرت کے قلب سے ہوتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے معمولات کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اور لوگ بھی جو پوچھیں، جو اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ کیسے حضرت کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو مہینے میں ایک دفعہ مجلس ہوتی ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Would you want to hear all of them? Would you want to hear all